بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم بقیہ حصہ سیدہ زینب علیہ السلام کے روزہ مبارک کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ 7 لاکھ لوگ کی پیدار ایمان اور حقیقت کے ثبوت پر کھڑی ہے۔ ہم اس کی ابتدا تعمیراتی خصوصیات جو اس منفرد بناتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس کی مذہبی ثقافتی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ ہم ان کے گہرے قصوں کو بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اس مقدس مقام کو تشکیل دیا ہے۔ تو دوستو، شام میں بحران کے آغاز میں 2012 کے بعد اس ملک میں تکفیری دہشت گرد گروہوں کی بڑھتی کارروائیوں کے ساتھ حضرت زینب علیہ السلام کا روزہ کئی بار ان گروہوں کے مارٹر اور خودکش حملوں کا نشانہ بنا۔ 2012 سے 2015 تک ہونے والے دہشت گرد حملوں کے نتیجے میں مزار کے گنبد، سین اور مین گیٹ سمیت مزار کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا۔ ان میں سے کچھ حملے مزار کے گرد و نواح میں ہوئے، جس کی وجہ سے کچھ زائرین اور مزار کے ارد گرد رہنے والے افراد کی شہادت بھی ہوئی۔ تو دوستو، شام میں تکفیری دہشت گردوں نے کی بڑی تقسیم اور ملک کے مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں بہت سے زیارت گاہوں کو ان کے ایجنٹوں نے مسمار کر دیا۔ دریں اثنا حضرت زینب علیہ السلام کا مزار مدت بار تکفیری دہشت گردوں کے مارٹر اور خودکش حملوں کا نشانہ بنا۔ تکفیری دہشت گردوں نے کسی بار حضرت زینب علیہ السلام کے روزہ مبارک کے قریب پیش قدمی کی، لیکن اہل تشیع اور اہل علاقے کے مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تکفیری دہشت گردوں کی طرف سے مزارات اہل بیت علیہ السلام اور خاص طور پر حضرت زینب علیہ السلام کے روزہ کو مدعو کرنے کی دھمکی کے بعد دیگر ممالک بالخصوص ایران، عراق، لبنان اور افغانستان سے شیعوں کے بہت بڑے گروہ شام چلے گئے۔ اہل بیت کے مزارات اور زیارت گاہوں کا دفاع کرنا ان کے کام تھا۔ اس کے علاوہ ایران سے مختلف گروہ مزار کے دفاع کے لیے شام گئے، جن میں فوجی مشیر بھی تھے۔ اطلاعات کے مطابق حضرت زینب علیہ السلام کے مزار کو سب سے پہلے سید حسین بن علی نے 768 میں توسیع اور تعمیر نو کی تھی۔ موسیٰ موسوی حسینی دشمشق کی ایک عظیم شخصیت اور شام میں المرتضیٰ کی جد امجد سلطان عبدالعزیز خان عثمانی اور تاجروں کے تعاون سے مزار کی دوبارہ تعمیر اور توسیع کی گئی۔ انتظام کے سیدوں نے حضرت زینب علیہ السلام کی مزار کی تعمیر نو کی اور اس کی تحریر کی سہولت کے لیے اس کی توسیع کی۔ مزار کی ایک اور پرانی تصویر جو 1955 میں لی گئی تھی وہ بھی نیٹ پہ جاری کی گئی۔ مزار کی توسیع میں علامہ السید محسن الامین نے اور تاجروں کی تعاون سے کی تھی۔ اس وقت پرانی عمارت کو تباہ کر کے نئی عمارت بنائی گئی ہے تاکہ سین اور اندرونی علاقوں کو وسعت دی جا سکے۔ حضرت زینب کے روزہ کی توسیع کا سلسلہ 15ویں 21ویں صدی میں زنی پاک کے مسلح نماز حال کی تعمیر سے جاری رہا۔ اسے ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندے سید احمد فیری جنجانی نے بنایا تھا۔ مزار میں مسلح بنانے کے بعد باجماعت نماز پڑھنا، دعا پڑھنا اور جمعہ کی نماز وہیں ادا کی جاتی ہے۔ حال ہی میں مزار کی شمال میں ایک نیا سین بھی بنایا گیا ہے۔ تکفیری دہشت گرد گروہوں کے حملوں کے بعد مزار کی تعمیر نو تکفیری دہشت گردوں کی جانب سے حضرت زینب علیہ السلام کے روزہ مبارک پر مارٹر اور خودکش حملوں میں اضافے کے بعد گنبد، سین اور دروازوں کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا، لہذا عظیم مزارات کی تعمیر نو کے لیے کمیٹی ان گنبد اور مزار کے دروازوں کی مرمت اور تعمیر نو کے منصوبے پر غور کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، جن کو زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ اس طرح صوبہ خوزستان کے لوگوں کی طرف سے عطیہ کردہ سونے سے تباہ شدہ جوگوں کی مرمت بھی کی گئی۔ تو دوستو، کل ہم دمشق میں واقع مقدس مقام سیدہ زینب علیہ السلام کی مسجد، ان سے جو مسجد کا منسوب ہوئی ہے
اس کو بیان کریں گے۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔